ایسی چیز ہے کہ جو لوگ اس کا اہتمام رکھتے ہیں، گناہوں سے بچنا، حلال و حرام کی تمیز، کھانے پینے کے تعلق سے احتیاط برتنا، تو اللہ پاک کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے غیبی انتظامات ہو جاتے ہیں، حفاظت کے بھی اور روزی کے بھی۔ ان کو قرآن مجید میں بھی ایک موقع پر فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ فرمائے کہ تقوی اگر اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ نکلنے کی سبیل پیدا فرما دیں گے، مشکلات میں، پریشانیوں میں اور خطرات کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ سبیل پیدا فرمائیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور فرمایا کہ ہم روزی بھی دیں گے ایسی جگہ سے جہاں تم کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات اس وقت یاد آ گئی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے تعلق سے کہ روزی کے سلسلے میں احادیث میں یا قرآن پاک میں جن جن چیزوں پر وعدے فرمائے اگر یہ کرو گے تم کو ہم روزی دیں گے، اس پر تو مسلمان عمل نہیں کرتا، لیکن جو چیزیں اسباب کے درجے کی ہیں اس پر پورا یقین ہے، اسی پیچھے لگا رہتا ہے وہ۔ مثلا کاروبار ہے، کھیتی ہے، ملازمت ہے، اس میں رزق کا وعدہ نہیں ہے، یہ اسباب کے درجے میں ہے۔ اللہ باری تعالیٰ چاہیں گے تو دے دیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں دیں گے۔ لیکن فرمایا کہ سورہ واقعہ پڑھو ہم تم کو روزی دیں گے، ہم تم تقوی اختیار کرو ہم تم کو روزی دیں گے، آیات موجود ہے۔ اس پر نہیں آتے ہیں ہمیں، بلکہ ہمارا ذہن ہی چلتا، سوچتے متقی بن کریں گے کیا، جب سب ہاتھ پر اتنا مارتے رہتے ادھر سے ادھر تو نہیں مل پاتا ہے، تقوی طہارت رہے گی تو کہاں سے ملے گی۔ ذہن ہوتا ہے انسان کا، حالانکہ جن چیزوں پر وعدہ ہے وہ وعدہ ہے، اللہ پاک اس کو پورا کرے گا، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا اس پر ہے۔ تو انہی چیزوں میں جس میں روزی کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے یہ بھی ہے، آدمی تقوی سے رہے، طہارت سے رہے اور حلال و حرام کے ساتھ رہے کہ حلال اختیار کر رہا، حرام سے بچ رہا ہے، تو اللہ پاک بھی دیکھتا ہے میرے لیے کیا کر رہا ہے، کتنا کر رہا ہے۔ یہ جب آدمی اس طرح رہتا ہے تو اللہ پاک اس کو روزی دیتے ہیں۔ روزی دینے کے ہمارے ذہن کے اعتبار سے تو محدود راستے ہیں، لیکن اللہ پاک کے ہاں لامحدود ہے، وہ کہاں سے پہنچائے گا، کس کے ذریعے سے، اس میں تو وہ جانتے کہاں سے ہم دیں گے وہاں پر۔ پھر جو لوگ اس طریقے کے ہوتے ہیں ان کے لیے انتظامات صرف حلال ہی کے نہیں ہوتے، اللہ پاک ان کو حرام سے بچا بھی لیتا ہے۔ بعض اوقات ایسی شکل آ گئی کہ معلوم ہے کہ بچنے کی کوئی سبیل نہیں ہے، لیکن وہ سارا تو اسی کے قبضے میں ہے، شکل ایسی پیدا ہو جاتی آدمی بچ جاتا ہے اس میں۔ تقوی طہارت کی برکتوں سے ایک چیز اللہ پاک یہ بھی عطا فرما دیتا ہے، ایک خاص ایسی قوت اور طاقت دے دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو ادراک ہو جاتا ہے صحیح اور غلط ہونے کا، کہ یہ چیز کیا ہے، کیا چیز کیا نہیں ہے، لیکن وہ اس پر فیصلہ نہیں لیتے، فیصلہ تو مسائل پر لیتے ہیں، لیکن ان کی گھنٹی اندر سے بولتی رہتی کہ کام غلط ہو رہا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کئی بار ایسا ہوا، دیکھا 29-30 کے چاند میں 29 کے لیے مسلمان محنت زیادہ کرتا ہے کہ نکلا ہے، خاص طور سے جو روزے سے نہیں ہوتے ان کو زیادہ خوشی ہوتی کہ چاند ہو جائے تو ہم کو مل جائے گا، سب ہو گیا، فلاں جگہ ہو گیا، فلاں جگہ ہو رہا، وہ ہو رہا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بالکل ایک دم خاموش، بس تحقیقات چل رہی ہیں۔ تو اخیر میں حضرت نے بعض مرتبہ فرمایا کہ آثار نہیں ہیں چاند کے، بالکل جب سب تھک ہار کے بیٹھ گئے تب بات انہوں نے کہی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ان کی اپنی ذاتی چیز تھی، اس سے کوئی مسئلہ نہیں بتا سکتے، نہ کوئی حکم دے سکتے ہیں، لیکن یہ چیز جو ملی یہ وہ طہارت اور تقوی کی برکت سے ملتی ہے انسان کو۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، فرمایا کہ مومن کی فراست سے فرمایا بچو، ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک نور ملا ہوا ہے، اس سے وہ دیکھ رہا ہے اس کو۔ تو اسی سلسلے کے ایک واقعہ اس وقت گجرات میں بڑے یہ سبق کا بھی ہے، اور بہرحال ہمارے بڑوں کو اللہ پاک نے نعمت نصیب بھی فرمائی تھی۔
فرمایا دارالعلوم دیوبند کے ابتدائی ذمہ داروں میں سے ایک شاہ رفیع الدین صاحب تھے. وہ ایک صوفی ذاکر شاغل بزرگ تھے. جب انہوں نے ذمہ داری سنبھالی تو ایک دن وہ دارالعلوم کے کنویں پر وضو کرنے کے لیے تشریف لائے. اس وقت ایک طالب ان کے پاس آیا. ان کے پاس ایک پیالے میں پتلی سی دال تھی، دال تھی وہ پتلی سی. اس نے وہ پیالہ حضرت کو دکھایا اور کہا دیکھیے جی آپ کی نگرانی میں دارالعلوم میں ایسا سالن پک رہا جس سے وضو بھی جائز ہو جائے. مطلب بہت ہی بے مزہ سا تھا وہ. تو یہ کہنے کے بعد پیالہ اس کے ہاتھ سے گرا اور الٹ گیا. وہ لڑکا تو بھاگ گیا، لیکن جب اساتذہ کو اطلاع ملی تو اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوئے کہ ایک طالب علم کو جرت کیسے ہوئی کہ اس نے ناظم صاحب کے سامنے ایسی حرکت کی. اساتذہ ان کی بزرگی سے واقف تھے، لہذا وہ آئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ محسوس نہ کریں، ہم نادم و شرمندہ ہیں کہ ایک طالب علم نے ایسا کیا. حضرت نے فرمایا نہیں وہ تو طالب علم نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے. یعنی وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ ہم طالب علم ہیں. حضرت فرمایا طالب علم تو ہے نہیں وہ. اب استاد کہتے کہ وہ طالب علم ہے، حضرت فرماتے کہ طالب علم نہیں ہے. کسی نے کہا مطبخ سے پتہ کر لو، وہاں اس کا نام ہوگا. جب وہاں معلومات کی گئی تو واقعی وہاں بھی اس کا نام تھا اور وہاں سے باقاعدہ کھانا لیا کرتا تھا. یہ معلوم کر کے وہ پھر حضرت کے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت وہ طالب علم ہی ہے، اس کا نام مطبخ پہ لکھا ہوا ہے. فرمانے لگے نہیں وہ طالب علم نہیں. میں نے واقعہ حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ سے سنا تھا، لیکن اس میں چونکہ ہے بہرحال اس کو بس فراست والی بات پہ یاد آ گیا مجھے. پھر کسی نے کہا کہ درسگاہ کے استاد سے پتہ لگاوے. جب استاد سے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ اس کا نام تو وہاں بھی تھا، مگر وہ لڑکا پڑھنے نہیں آتا تھا، بلکہ کسی طالب علم سے اس کا رابطہ تھا اور وہ طالب علم اس کی حاضری لگوا دیتا تھا. وہ صرف کھانے کے لیے مطبخ میں آتا تھا اور کھانا کھا کر واپس باہر چلا جاتا تھا. یعنی نام اس کا بہرحال تھا. جب اساتذہ کو حقیقت حال کا پتہ چلا تو وہ سوچ میں پڑ گئے کہ شاہ صاحب تو کبھی کبھی آتے ہیں اور ہم ہر وقت یہاں ہوتے ہیں، ہمیں تو اس کی پہچان نہ ہوئی. شاہ صاحب نے پہچان لیا. وہ اور زیادہ شرمندگی محسوس کرنے لگے. چنانچہ انہوں نے حضرت سے معافی مانگی اور عرض کیا حضرت ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ تو طلبہ سے اتنا تعلق بھی نہیں رکھتے، پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ طالب علم ہے یا نہیں. اس پر انہوں نے جواب دیا کہ جب میں یہاں کا نگراں بنا تو ایک دفعہ میں نے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ اسی کنویں کے اوپر کھڑے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں پانی کا ڈول ہے. طالب علم لائن بنا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ڈول میں پانی بھرتے جاتے ہیں. میں نے اس وقت موجود تمام طلبہ کو دیکھا لیکن اس کی شکل نہیں دیکھی تھی میں نے. اس طرح میں پہچان گیا کہ دارالعلوم کا طالب علم نہیں ہے. یہ اس پر عرض کیا بھائی تقویٰ کی جو نعمت ہے یہ سبھی کو مل سکتی ہے. ایسا نہیں ہم لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ ارے بھائی پڑھے لکھے گھرانے میں ہوتے یا ان کے بڑے لوگوں میں ہوتے تو مل جاتا، ہم کو کہاں سے مل سکتا ہے. نہیں، اللہ پاک نے اپنی دوستی اور اپنی ولایت اور اپنا تقویٰ جو ہے وہ بالکل آسان کر رکھا ہے ہر ایمان والے کے لیے. جیسے ایمان کی دولت سب کے لیے ہے، اسی طرح تقوی اور ولایت کی دولت بھی سبھی کے لیے. یہ نہیں کہ کوئی خاص خاندان ہو یا خاص جگہ کے رہنے والے لوگ ہوں یا خاص قسم کے، نہیں، جو چاہے. اس کو دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہا کرتے ہیں کہ دیکھیے جسمانی صحت اور تندرستی سبھی کے لیے، جو آدمی تندرست ہونا چاہتا ہے ہو جائے. تو جسمانی صحت اور تندرستی جس طرح سبھی کے لیے ہے، اسی طریقے سے دینی تندرستی بھی سبھی کے لیے. اور دینی تندرستی کا عنوان وہی تقویٰ ہے. تقوی کے ساتھ رہے گا دینی اعتبار سے صحت مند بن جائے گا وہ. اور جب صحت مندی آئے گی تو اللہ پاک یہ سب نعمتیں عطا فرما دے گا. اپنی کیا کہتے ہیں محبت بھی دے گا، معرفت بھی دے گا اور اسی کے ساتھ میں فراست بھی عطا فرما دے گا. اور جو وعدے کیے اس کو بھی اللہ پورا کرے گا، اس کو کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے بھائی ہم لوگوں کو اس طرف بھی توجہ دینا چاہیے. یہ نہیں اسباب کو چھوڑنے والی بات نہیں، وہ تو اختیار کرے، اسی کے ساتھ میں اس طرف بھی توجہ کرے
کہ آدمی حلال و حرام کی تمیز کرے، گناہوں سے بچ کر کے رہے، نیکیوں کا، سنتوں کا اہتمام۔ دو چیزیں بنیاد ہیں اس سلسلے کے اندر، ایک تو سنتوں کا اہتمام، جتنی اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور دوسری چیز ہے اخلاص، اخلاص کے ساتھ آپ کی اتباع جتنی زیادہ ہو، اور تیسرا دوسری جز ہے گناہوں سے بچنا۔ بس یہ تین اجزاء اگر کر لے تو متقی بنایا ہو، تو اسے کوئی مسئلہ ہی نہیں اس کے لیے رہ جائے گا۔ گناہوں سے بچنا ہے، اور بچنے کے ساتھ ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا اخلاص کے ساتھ۔ بس یہ آدمی یہ رہے، یہ تقوی کے اجزاء ہیں، اسی کی پابندی شروع کر دے، بس آدمی متقی ہو جائے گا۔ ایک بات حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، کیونکہ ہم لوگ معاملہ یہ ہے کہ گناہ ہوتے رہتے ہیں ہم سے، اس پر فرمایا بھائی تقوی تو بہت آسان ہے۔ تو پھر اس پر فرمایا کہ دیکھو جیسے باوضو رہنا آسان ہے کہ نہیں؟ بھائی آسان اس معنی کر کے ہے، وضو جب تک نہیں ٹوٹا باوضو ہے، ٹوٹ گیا پھر وضو کر لیا پھر باوضو ہو گئے۔ فرمایا اسی طریقے سے ولایت اور تقوی کا جو راستہ ہے، اگر جو ہے ٹوٹ گیا، گناہ ہو گیا، توبہ کر لو پھر چل جائے گا مسئلہ یہ۔ تو اس لیے بھائی یہ واقعات جو سنائے جاتے ہیں سبق کے لیے بھی ہیں، عبرت کے لیے بھی ہیں، لیکن محض اس لیے کہ خالی سن کر کے نہیں بلکہ عمل کے لیے بھی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ نعمت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اپنے ذہنوں سے اس کو نکال۔ واقعات ہے دنیا کے اس طریقے سے کہ اللہ پاک نے یہ نعمت بادشاہ وقت کو بھی عطا فرمائی ہے، اور یہ نعمت اللہ پاک نے ایک رکشہ چلانے والے کو بھی عطا فرمایا۔ ایسا نہیں، پڑھے لکھوں کو بھی دیا اور ان پڑھ کو بھی اللہ نے نعمت نصیب فرمائی ہے۔ تو اس لیے بھائی ہم مومن ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو صحت مند بنانے کی آخر دم تک فکر رکھیں، اور اس کی کوشش کرتے رہیں، اللہ پاک کی نعمت نصیب فرما دے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ۔